اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ خیر آبادی میں ایک صاحب ہیں یا تھے، انتقال تو اللہ معین الدین اجمیری صاحب تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سلجھے ہوئے عالم تھے، مگر انہوں نے امتناع نظیر پر ایک دلیل دی۔ وہ سعدی کا مشہور شعر ہے یا قطعہ ہے، تو انہوں نے کہا لا یمکن فنا کما کان حقہ، تو اس سے انہوں نے یہ نکالا کہ رسول اللہ کی نظیر جو ہے ممتنع بالذات ہے، اور ہمیں اس پر بڑا اعتراض ہے کہ یہ کیسے استدلال کر لیا، کیونکہ ثنا کا مطلب تو ہے تعریف۔ اب ان کا استدلال تھا کہ جب ممتنع النظیر ہوں گے تو ہی ان کی جو ثنا ہے وہ ممکن نہیں ہوگی، اور ممکن سے مراد انہوں نے امکان ذاتی لیا۔ بس انسان ہوتا ہے جب وہ کسی چیز میں غلو کرتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ ثنا جو ہے لفظ یہ تعریف کے لیے ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ممتنع بالذات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی نبی کی ثنا نہیں کر سکتا۔ غور کر لیں کتنی بڑی غلط بات ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی چاہے، باری تعالیٰ وہ بھی رسول اللہ کی ثنا نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ممتنع بالذات پہ تو باری تعالیٰ بھی قادر نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ قطعاً شیخ سعدی کا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کوئی بدعتی ہو تو ہو، انہوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک مسئلے کی وجہ سے آپ ان کو یہ کہیں وہ کہیں، وہ ٹھیک ہے بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر بس یہ بات تو ان کی استدلال کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کی ثنا ممتنع بالذات ہوگی تو اللہ بھی مدح نہیں کر سکے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر حادث کی مدح کرنے پہ قادر ہے، ثنا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کما کان حقہ، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق کے مطابق نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، یہ بہت غلط معنی ہے۔ بہرحال انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ان کا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، ہم تو خیر بڑی بات نہیں کرتے، لیکن اس کا آخری مصرع ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو یہ فارسی ہے، باقی 3 عربی میں ہیں، تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کا یہ آخری بھی کسی طرف عربی میں ہو جائے تو یہ پوری مدح جو ہے نعت ایک بن جائے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عربی میں ہو جائے گی۔ تو ہم نے ڈسکرپشن ذرا دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا، آخری مصرع بھی عربی میں کوشش کی ہے، اللہ مدد فرمائے گا، اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہی ترجمہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے اور آپ لوگ اس کو پسند کر لیتے ہیں تو یقین مانے میرے اپنے معلومات کے مطابق سعدی سے لے کر آج تک، میں آپ کی تاریخ لکھ دوں گا، شاید ہی کسی نے کیا ہو، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے ترجمہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات میں نے کہی یا کسی نے نہیں کہی، یہ ہماری مجال نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم میں نہیں ہے، ہمارے علم کا قصور ہو سکتا ہے، کسی نے کہا ہوگا اور اس ہو سکتا ہے اس سے اچھے طریقے سے کہا، لیکن ہمارا بھی یہ حق ہے کہ نبی کی مدح کریں، تعریف کریں، تو اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات ذاتیہ ایسی ہیں کہ جیسا ہو کہ ان کا حق ہے ذات اور صفات ذاتیہ کا، اس طرح مدح نہیں ہو سکتی، یہ صرف باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ ایک طرح کا غلط عقیدہ ہے، ایک شرکیہ عقیدہ ہے، وہ ہم کبھی بھی شیخ سعدی کی جانب منسوب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے وہ صوفی ہیں، لیکن صوفی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بدعتی ہیں۔ والسلام تمت۔